وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 13 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم شرک میں مبتلا ہیں؟ آج کے سبق کا نمبر 19-28. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، اور وہ نصیحت کر رہے تھے اس کو، یا اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. سامعین اکرام، بہت ہی زیادہ اہم بات ہے، اور یہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ اہم پیغام ہے. جیسے کہ ان الفاظ میں موجود ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کا مطلب میں نے گزشتہ سبق میں بھی اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کو حاکم مان لینا. حکم یعنی کسی اور کی اطاعت کرنا. دیکھیں، ایسی بات ہے جو میں نے لفظ کہا نا حاکم، اور یہ عام میں لفظ جو کہہ رہا ہوں تو اس میں بعض اوقات مغالطے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم نے شرک کے ایک روایتی مطلب سمجھ لیا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ تشریح اس کی یہی ہے کہ آپ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک مان لیں. اور دیکھیں، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دیکھیں، ایک بات نوٹ کریں نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، بہت سے اسماء حسنہ ہیں جو اسی کے لیے خاص ہیں، لیکن آپ اس بات پہ بھی سوچیں نا کہ آخر کیوں اس ایک صفت پہ سارا دار و مدار ہے انسان کی کامیابی یا ناکامی کا. اس بات پہ بھی تو سوچیں نا. لا الہ یہ نہیں کہا گیا کلمہ توحید میں
کہ لا رزاق الا اللہ، لا عالم الا اللہ، لا کریم الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، یہ نہیں کیا کہا گیا۔ صفات تو بہت ہیں، اس ایک صفت پہ زور ہے، اور یہی اسلام کی ساری عمارت اسی پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ساری عمارت اسی کلمے کی بنیاد پر ہے۔ رأس الطاعات اسے کہا گیا ہے، ان التوحید رأس الطاعات، تمام اطاعتوں کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے، یہی ایک صفت کو مان لینا، یعنی سب سے پہلے، باقی صفات تو ہیں بعد میں ہیں، لیکن یہ ایک اب دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات۔ اب شرک ذاتی تو کوئی ایسا نہیں کرتا، مشرکین مکہ میں، مشرکین مکہ بھی اللہ کی ذات کے یکتا ہونے کے قائل تھے۔ قرآن میں موجود ہے، من خلق وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مَن أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، او کما قال، ایسی بہت سی آیتیں۔ تو مشرکین قائل تھے کہ وہ ذات میں تو یکتا ہے، لیکن شرک وہ صفاتی شرک کرتے تھے، ذاتی شرک نہیں کرتے تھے۔ اور دیکھیں اصل میں تو میں مخاطب ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، مرد یا خواتین جو بھی ہیں، یہ ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم اسی شرک صفاتی میں مبتلا ہیں۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا لیے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارا معبود ہے ہی نہیں، ہم ٹوٹلی غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اب یہ غیر اللہ کی اقسام ہیں، وہ مختلف ہیں۔ اب مثال کے طور پہ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدھا عدو کا نفس الذی بین جنبیک، آدھا عدو، دشمنوں کا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ اب یہی سب سے بڑے دشمن کو ہم نے اپنا معبود مان لیا ہے، ہر ایک اپنی انا اور اپنے نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ یہ مختصر جملہ ہے، آپ خود اس بات کا یعنی رات کی تنہائی میں سوچ لیں۔ میں کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ تو ضرور اپنے بارے میں سیریس ہو جائیں۔ آپ اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیا آیا میں اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں یا نہیں۔ دیکھیں ہمارا کیا رویہ ہے، ہم نے دین کو یعنی اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیا تم بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ یعنی اللہ کا جو مطالبہ ہے سامنے کرام، وہ ٹوٹلی اطاعت ہے، ٹوٹلی سرنڈر ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم آگے مضمون آ رہا ہے آیت نمبر 22 میں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے اپنا سر یعنی سر اطاعت جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، مانا تو اس کا یہی ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس میں یہ مخلص ہے، منافق نہیں، مخلص ہے۔ منافق شخص تو زبان سے کہتا ہے لیکن عمل بھی کرتا ہے، شاید کچھ باتوں میں عمل کرتا ہے لیکن دل سے قائل نہیں ہے اللہ کی توحید کا، منافق شخص جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہی آیت جو ہے، اگر قرآن میں آپ اکثر میں آپ کو پڑھ کے سناتا بھی رہتا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن،
دیکھیں ایک ہی بات ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے رب کے نزدیک، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دیکھیں باتی، دیکھیں آپ، میں تو آپ سے دیکھیں ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ خود شرک کی روش چھوڑ دیں، ہم نے دیکھیں شرک کی روش اپنا لی ہے، اور اس کو ہم شرک نہیں سمجھتے، شرک نہیں سمجھتے۔ خاتون خانہ ہے مثال کے طور پہ، یا اس کا میاں ہے، 5 وقت نمازی، تلاوت، ذکر، اذکار، یہ وہ، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، کلمہ طیبہ کی تسبیحات، لیکن جب شوہر آتا ہے، بیوی کے سامنے شوہر آتا ہے یا شوہر کے سامنے بیوی آتی ہے، تو ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے سلوک کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں ہمارا مرض کیا ہے پتہ ہے؟ مرض یہ ہے کہ ہم نے ایک تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر۔ ہم کامیابی، ہماری نظر میں اصل کامیابی جو ہے دنیا کی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم سب دنیا کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، دنیا کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، دنیا 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 دنیا۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے اور بڑا خراب ہو جاتا ہے مسئلہ۔ اگر ایسا ہو تو یہ مسئلہ جو ہے بڑا خراب ہو جاتا ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو جب آپ آپ نے دنیا ہی کی حقیقت کو نہ سمجھا، لیکن جو ہمارے مرض ہے نا وہ یہ ہے، ایک تو ہم دنیا پر دھوکہ کھا گئے، ہم سب دنیا کو اصل قرار دیتے ہیں، یعنی حاصل دنیا کو ہم حقیقت قرار دیتے ہیں۔ مال دولت، پیسہ بن رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، عہدے لگے ہوئے ہیں، 4 سٹار جنرل، 5 سٹار جنرل، صدر مملکت، وزیر اعلیٰ، جو بھی ہیں، ادھر نیچے سے لے اوپر تک ہر شخص ایک اسٹیٹس ہے ہر شخص کا۔ وہ کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے، کام، دکان چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، بس بچے ہیں اور ماشاءاللہ گھر ہے، گاڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہ بھی ہوں تو وہ بعض اوقات لوگ تھوڑی ایمان نہیں ہوتا لیکن تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بس ہمیں اور نہیں چاہیے، بس یہ دال روٹی مل رہی ہے اور نہیں چاہیے۔ یہ شخص بھی مشرک ہے۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ آپ دکھائیے جائے گا کہ آپ نے ترجیح کس کو دے دی ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں میں اللہ کی کتاب سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق کر رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے آپ سے لگا ہوا ہوں یا کوئی اور نہیں، ہر بات کا میں آپ کو قرآن سے حوالہ بھی دے رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ کرتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ وعمل لما بعد الموت، والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ سے پھر بھی توقع لگا رکھی ہے اس نے، وتمنا علی اللہ۔ ہم سب بے وقوف ہیں کہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ سے پھر مغفرت کی توقع اور دعائیں مغفرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش، اور دیکھیں بہت ایک زبردست دھوکے کا ہم شکار ہو گئے۔ حقیقت دین کی ہمیں نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت تو کلمہ طیبہ ہے، اسی پر ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بات تو صرف یہی ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ،
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، آیت نمبر 22 میں آنے والا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، میں ایک اور طریقے سے آپ کو بتاؤں، یہی بات ہے، بات تو یہی ہے، شرک ہم کب چھوڑیں گے؟ سوال یہ ہے، یعنی کب اللہ کی توحید کے قائل ہوں گے، یا ہم کب اپنا سر اللہ کے سامنے جھکانے پر مجبور ہوں گے؟ جیسا کہ بھوکا اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے بھوک کے وقت میں روٹی کھانے پر، جیسا کہ پیاسا پانی پینے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ پانی پینا ہے، پیاس لگ رہی ہے، جیسا کہ بہرحال یہ 2 مثالیں کافی ہیں۔ تو دیکھیں، بعض ضروریات ہم اشد ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کی، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین بھی نہیں ہے، ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگوں نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی سرکشی کی روش اختیار کر لی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دیکھیں، قرآن کو جب آپ پڑھیں گے اور اس نظریے سے پڑھیں گے، جا بجا آپ کو یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اصل چیز توحید ہے۔ نجات کے لیے توحید کا یعنی دل و جان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب اگر نہیں جانتے توحید کا، یا معنی مختلف کر دیا آپ نے جیسا کہ آج ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دیکھیں، ایک بات تو آپ نوٹ کر لینا کہ آج ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی یعنی قرآن کی ہدایت سے ہم بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تو دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ کون ہے زیادہ گمراہ؟ یعنی یہ شخص سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں یہاں یہ آیت جو ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ پھر ہم جو تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں محبت میں، اطاعت میں، مقصد میں، یہ تینوں درجے جو ہیں ہم نے یعنی اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہمیں محبت بھی نہیں ہے اللہ سے، خالص شدید محبت، مقصود بھی ہمارا اللہ نہیں ہے، اور محبوب بھی ہمارا اللہ نہیں ہے، اور پھر اطاعت بھی ہم اللہ کی نہیں کر رہے۔ ہم لوگ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر رہے، نہ ضرورت محسوس کر رہے۔ ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ دیکھیں قرآن تو آج جو کیفیت ہے، قرآن تو ہمارا یعنی گفتگو سے ہٹی گئی یہ بات۔ اجتماعی طور پر آپ آج دیکھ لیں، قرآن پاک، پاکستان واحد نظریاتی مملکت، 22 کروڑ عوام، ان کا جو ایلیٹ جو کورس بنا رہے ہیں، اس نے قرآن کو کورس میں نہیں شامل کیا۔ بچہ 20 جماعتیں پڑھ لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر فلاں فلاں بن جاتا ہے، اس کو قرآن کا علم نہیں ہوتا کہ قرآن کیا ہے، کیوں ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، قرآن فہمی کی میں بات کر رہا ہوں۔
ہاں ہاں ہاں، اس پہ آپ سوچیں نا، آخر کیوں قرآن ہمارے تعلیم میں قرآن ہی نہیں ہے؟ اسلام جو ضروریات دین ہے وہ ہمارے کورس میں نہیں ہے، حالانکہ یہ تو فرض ہوتا ہے، فرائض کا علم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ میں وہ مدرسوں والی بات نہیں کر رہا بھئی، زندگی گزارنے کے لیے جو بھی فرائض ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور روزے ہے، کیا اس کی تمام یعنی طہارت ہے، پاکیزگی، اور پھر جو بھی فرائض علوم ہے، یہ ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں ہے۔ بچہ 20 جماعت پڑھ جاتا ہے، کک ان پڑھ رہتا ہے، اس کو نہ نماز کی ضروریات کا پتہ ہے، نہ شرائط کا پتہ ہے، نہ واجبات، نہ یعنی سنتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم ایسے ہی بس نماز پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ عید کے دن ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم نیتیں باندھتے رہتے ہیں، ہاں اللہ اکبر کہا اس نے، اب ہاتھ باندھ لیے، ہم نے بھی ہاتھ باندھ لیے، ایسے ہی ہے، کوئی ایسی خاص ہوتا نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ اجتماعی طور پہ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو دین ہے وہ آپ کے نصاب تعلیم سے خارج ہے۔ اچھا، پھر ہم خود ذاتی طور پر چلیں، یہ تو حکومت کا ہو گیا نا، لیکن حکومت کس کی ہے؟ ہماری حکومت ہے، ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ جو یعنی یہ تو جو نصاب بناتے ہیں، یہ تو یعنی وہ کہتے ہیں کریم طبقہ ہوتا ہے نصاب بنانے والا، کہ کیا ہونا چاہیے، کون سے مضامین ہونے چاہیے۔ قرآن، دین ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے، بہرحال آپ دیکھ لیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دراصل تو یعنی آپ کی توجہ دلا رہا تھا کہ قرآن کی ضرورت سے ہم بے نیاز ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ یہ تو ہدایت ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن ہم اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے قرآن پاک کی۔ انفرادی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، وہ تو اجتماعی بات ہو گئی نا۔ انفرادی طور پر ہم والدین، ہم خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں۔ قرآن تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ ایک بات تو یہ بھی ہے نا، یعنی دیکھیں جس طرح یہ قرآن تو ایک لازمی چیز ہے، یہ اخلاق ہے مکمل۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اخلاق کہ کیا کرو کیا نہ کرو، اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اسی طرح قرآن کی طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس سے بھی ہم بے نیاز ہیں۔ کل ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا فیس بک پہ، ایک آج کل تو یہ بہت ہو گئے ہیں، وہ کیمرہ پکڑا ہوا ہے، ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایک اینکر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا مختلف لوگوں سے کہ حضور کے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے؟ تو لڑکا تھا، یعنی عمر ہوگی کوئی 20 سال کے قریب ہوگی، 18-20 سال، وہ نام نہیں بتا سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا کہا اس نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے گھما پھرا کے بہت پوچھا کہ نام کیا ہے، اس کو نہیں پتا تھا۔ اسی طرح دوسرے سے پوچھا، اس کو بھی نام نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ بار بار کہہ رہے تم مسلمان ہو؟ ہاں جی میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہوں، اور حضور کا نام تک نہیں آتا تھا۔ یہ ہمارا آج معاشرہ ہے۔ دیکھیں میں جتنا بھی بیان کروں لیکن ہمارا عمل بالکل واضح ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، مکمل تفصیل کہ ہم اللہ کی یاد سے پھر گئے ہیں۔ تولا عن ذکرنا، اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے یہ سمجھانا بہت مشکل ہے، اور
یعنی مجھ سے بعض اوقات لوگ پڑھے لکھے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ذکر الہی سے کیا مراد ہے، اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے، دعا سے کیا مراد ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے دعا کس کو کہتے ہیں۔ ذکر الہی تو ہم نے تسبیح کو اور وہ کاؤنٹر پہ جو آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، اپنی انگلیوں کو مصروف رکھتے ہیں، بس آپ کہتے ہیں تو ذکر الہی تو بس یہی ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہے، ٹوٹلی دور جاہلیت ہے، اسلام کی ہم الف بے سے واقف نہیں ہیں، ہم توحید کا مطلب بھی نہیں جانتے کیا مطلب ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک دوسرے پر شرک اور کفر کے فتوے ہم لگاتے رہتے ہیں، مختلف فرقے ہیں ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، بس اسی تک ہمارا محدود ہے۔ یا رسول اللہ کہہ دیا تو تم مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کہا تم کافر ہو گئے، تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لیا، مزار پہ گئے تو تم کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ اسی پر ہمارا بس وہ اختلاف جاری رہتا ہے۔ حیاتی مماتی حضور نور ہیں، بشر ہیں، اور پھر حضرت علی فوقیت ہے، حضرت ابوبکر کا دن آتا ہے تو بس ایک یعنی ہم حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کر لیتے ہیں، خلیفہ بلا فصل، یہ ایک جملہ ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ حضرت یعنی دیکھیں اس سے تو بات نہیں بنتی، پہلے تو آپ اسلام کو جانیں کہ اسلام کیا ہے، پھر جو اسلام کے متعلق جو لوگ ہیں تو ان کے متعلق آپ اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کو جانے بغیر ہم ان یعنی جو باتیں ہیں اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو اللہ کی یاد ہے، ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں، دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، نہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانتے ہیں لیکن معبود کی حیثیت سے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ زبانی دعویٰ کرنے والے دعوے ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ ریاکاری جو ہے بذات خود ایک جرم ہے اور شرک ہے۔ ہماری تو ساری زندگی کے کسی کام میں للہیت نہیں ہے، پوری زندگی ہم غیر اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، مادے کے لیے گزار رہے ہیں، میٹیریل کے لیے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ میرے پوتے نواسے، اور یہ میرا کاروبار، یہ میرا عہدہ، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کوئی حد ہوتی ہے جہالت کی، اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کو پہچانیں بحیثیت معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نقصان میں پڑ گئے ہیں۔ آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے اللہ کی الوہیت پر۔ جب آپ اللہ کو الہ تسلیم ہی نہیں کرتے تو عمل صالح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سورہ عصر کا مضمون کیا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے، لیکن وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے اور اس عقیدے کے مطابق عمل بھی کیا، یہ لوگ بچ گئے، باقی تو سارے نقصان میں ہیں۔ زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم